الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی. دوران نماز نقش و نگار پر آپ کی توجہ مرکوز ہوئی تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے کر آؤ، سادی چادر لے کر آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. حاضرین، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے کہا تھا کہ انشاءاللہ آج میں آپ کے سامنے وہ چیزیں احادیث کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا جو نماز میں کرنا ممنوع ہے، یعنی جن کو نماز میں نہیں کرنا چاہیے. وہ چیزیں جو نماز میں نہیں کرنی چاہیے وہ کون کون سی چیزیں ہیں، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ابھی یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حدیث کا یہ مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. نماز کے دوران آپ نے ایک لباس پہنا تھا، کپڑے آپ جو پہنے تھے، آپ کے کپڑوں کے اوپر نقش و نگار تھے. نقش و نگار کا مطلب بیل بوٹے، اس قسم کی کوئی بھی چیز آپ کے کپڑوں پر تھی. جیسے ہی آپ نے نماز پڑھا وہ کپڑوں کو اتارا اور آپ نے خادم سے کہا یہ کپڑے لے کر جاؤ اور ابو جہم ایک آدمی کا نام ہے وہاں ان کو دے دو، اس لیے کہ ان کپڑوں نے مجھے نماز سے غافل کر دیا ہے. ایک بات یہاں اس حدیث سے ایک بات معلوم یہ ہوئی، نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے. نماز کی حالت میں آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے، آنکھ بند نہیں کرنی چاہیے. پہلی چیز نوٹ کیجئے، نماز میں کیا نہیں کرنا، نماز میں آنکھ کو بند نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں نماز کے اندر کیسے مولوی صاحب سجدے میں جاتے ہیں، آنکھ خود بخود بند ہو جاتی ہے. آنکھ جو ہے سجدے میں خود بخود بند ہو جاتی ہے. ہم اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھتے ہیں، آنکھ بند ہو جاتی ہے. تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ آنکھوں کو بند نہیں کریں گے نماز کے اندر، آپ نماز میں آنکھوں کو کھلا رکھیں گے. شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے کہا ہے آنکھوں کو بند کر کے عبادت کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے. آنکھوں کو بند کر کے تصور کر لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم میں آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس میں جا رہا ہوں. اس طریقے کے جو گیان ہے، اسی کو گیان بولتے ہیں. جو گیان جو کچھ ہے یہ صرف غیر مسلموں کے پاس، یہودیوں کے پاس ہے. ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو کھلا رکھیں. یہ پہلی چیز، آنکھوں کو کوئی نماز میں بند نہیں کرے گا. اچھا، آنکھوں کو کھلا رکھیں گے تو کیسا رکھیں گے، کہاں رکھیں گے اور کس طریقے سے رکھیں گے؟ حدیث سے شریف غور سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ إِلَى السَّمَاءِ. چاہیے کہ لوگ نماز میں اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے رک جائیں. آسمان، ایک تو آنکھوں کو کھلا رکھنا چاہیے. کھلا رکھیں گے تو کیسا رکھیں گے؟ آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے نہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، وہ کیا کر رہا ہے، اس کا پیر کدھر ہے، اس کی تانگڑی کدھر ہے، یہ نہیں. اپنی آنکھوں کو ادھر ادھر اٹھاتے ہوئے رک جائیں لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، چاہیے کہ لوگ رک جائیں اس بات سے کہ اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں. کیا بھئی کیا ہوگا اٹھائیں گے تو بتائیے کیا ہو جائے گا؟ آپ نے سنا اس سے پہلے حدیث یہ، اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں کو نماز کے دوران ادھر ادھر اٹھاتا ہے اور خاص طور پر اوپر اٹھاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اس کے سلسلے میں کیا وعید حدیث میں آئی ہے؟ حدیث سنیے، لَيَخْطَفَنَّ أَبْصَارَهُمْ رواہ مسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے گا، مطلب آنکھوں کی روشنی ان کی سلب ہو سکتی ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے. پہلی چیز یہ کریں، آنکھوں کو کھلا رکھیں، آنکھوں کو بند نہ رکھیں. دوسری چیز یہ ملا لیں اس کے ساتھ، آنکھوں کو کھلا رکھیں گے تو ادھر ادھر دیکھتے ہوئے نہیں، سامنے سجدے کی جگہ میں دیکھتے ہوئے رکھیں. سجدے کی جگہ میں دیکھتے ہوئے آنکھوں کو آپ کھلا رکھیں گے. ایک اور حدیث سمجھیں، یہ دو چیزیں نوٹ کر لیں. اور تیسری چیز جو نماز میں نہیں کرنا ہے، رواہ البخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت ان نسجد علی 7 اعظم. آپ فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے اس بات کا کہ میں 7 اعضاء پر سجدہ کروں. کتنے پر؟ 7 نہیں، 6 کے بعد 0 نہیں، 7 اعضاء پر، 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں.
اور اس کے بعد کی حدیث ولا اکف شعرا ولا ثوبا، اور نماز کی حالت میں میرے بال کو سیدھے کروں یا میرے کپڑے کو سیدھے کروں، اس سے مجھے روکا گیا ہے۔ نماز کی حالت میں آپ اپنے بال کو درست نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ نماز کی حالت میں ٹوپی نکال کر ٹوپی پہنتے ہیں، یہ تو دور کی بات ہے، بال بولے تو سارے بال آ گئے اس میں، داڑھی کی عظمت ہے، لیکن نماز کے اندر داڑھی میں خلال کرنا، داڑھی کے اندر کے جوؤں کو نکال کر کے دیکھتے بیٹھنا، ناک کے اندر انگلی کرنا، کان میں انگلی کرنا، دوسرے لوگوں کو جو ہے آپ کی نماز کی وجہ سے خلل ہونا، یہ ساری چیزیں روکی گئی ہیں۔ جب اتنا کہا گیا آپ اپنے کپڑے کو سیدھا نہیں کر سکتے نماز کے اندر اور آپ بال کو سیدھا نہیں کر سکتے، تو وہ حضرات گرامی جو اپنی انگلیوں کو کہاں کہاں ٹھوستے ہیں، ناکوں میں ٹھوستے ہیں، کانوں کے اندر میل نکال کر کے دیکھتے ہیں اور یہاں جو نکال کر کے دیکھتے ہیں، ٹوپی کو نکال کر یعنی میلی ہے یا کچی ہے یا ٹوٹ گئی ہے دیکھ کر کے پھر بٹھا لیتے ہیں، وہ سارے حضرات اس حدیث سے عمل کریں، عبرت پکڑیں اس حدیث سے۔ یہی ہے خشوع، اسی کو خضوع بولتے ہیں۔ لوگوں کو خشوع خضوع بولے تو سمجھ میں نہیں آتا، کیا مولوی صاحب خشوع خضوع کسے بولتے ہیں؟ یہی ساری چیزیں خشوع کے اندر خضوع کے اندر داخل ہیں۔ الغرض یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے نماز میں کوئی بھی حرکت بلا وضع بلا عذر نہیں کریں گے۔ نماز کے اندر کوئی بھی حرکت، خواہ مخواہ کی حرکتیں، بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھے ہوئے رہتے ہیں، چھوڑے بس ذرا ایسا کیے پھر ہاتھ باندھ لیے، اس طریقے کی کوئی بھی حرکت نماز کے اندر آپ نہیں کر سکتے۔ اور حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی، رواہ البخاری۔ تو یہ تیسری چیز ہے جو نماز میں نہیں کرنی، کسی بھی قسم کی حرکت، پہلے تو نظریں بند نہیں کرنا ہے، اگر کھلے رکھیں تو کہاں رکھنا یہ بھی میں بتا دیا ہوں، اور تیسری چیز کیا ہے، نماز کے اندر بلا عذر کوئی بھی حرکت آپ نہیں کریں گے، کوئی بھی حرکت آپ نہیں کر سکتے۔ اور آگے سنیے نماز کے اندر کیا کیا چیزوں سے روکا گیا ہے۔ ان کعب بن عجرہ، اس حدیث کو 4 لوگوں نے روایت کیا، امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام دارمی، 5 لوگوں نے، 5 محدثین اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ احدکم فاحسن وضوءه، جب تم میں سے کوئی وضو بنائے، نماز کی ہی بات ہے، جب تم میں سے کوئی وضو بنائے، وضو کے بعد اچھا وضو بنا کر مسجد کو آئے، فلا یشتبکن یا فلا یشبکن بین اصابعہ فانہ فی الصلاۃ، تو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کے بیچ میں نٹکے نہ توڑے، اس طریقے سے جو ہے نٹکے نہ توڑے، کہاں پر؟ وضو بنا کر وہاں سے یہاں آنے تک، وضو بنا کر وہاں سے یہاں آنے تک کیا نہ کرے، وہ ہاتھوں کے بیچ کے نٹکے نہ توڑے۔ وہ نماز میں ہے نہیں ہے، وہ نماز میں تو نہیں ہے، لیکن وضو بنانے کے بعد روکا گیا ہے کہ آپ اپنے نٹکے نہ توڑے۔ نماز کی حالت میں کھڑ کر کے اگر کوئی نٹکے بجاتا رہے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ وضو بنانے کے بعد نماز میں کھڑنے تک جو درمیان کا فاصلہ، ویسے تو ہم لوگ نٹکے بھائی پورا بزنس کی باتیں کر لیتے ہیں، نٹکے تو دور کی بات ہے، ہم وضو بنانے کے بعد بہت سارے لوگ موبائل میں بھی بات کر لیتے ہیں، باقاعدہ باہر جا کر یہاں کہا جا رہا ہے نٹکے مت توڑو، کیوں مت توڑو؟ وجہ بتائی گئی ہے کہ تم نماز کی حالت میں ہو، وضو بنانے کے بعد تم نماز کی حالت میں ہو، نماز میں نہیں، نماز کی حالت میں ہو، یہاں نٹکے توڑنے سے روکا گیا ہے۔ نماز میں ٹہر کر نٹکے توڑنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ لوگ اندازہ کر لے سکتے ہیں، اس کے جو توڑنے والے حضرات ہیں وہ اس سے رک جائیں۔ ایک چوتھی چیز، 5ویں چیز کیا ہے یہ بھی غور سے سنیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا تثاءب احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں سے کسی کو نماز کے بیچ میں جمائی آئے، آ بول کر منہ کھلے، اسی کو جمائی بولتے ہیں، منہ کھلتا نہیں اس طریقے سے، اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے نماز کی حالت میں، فلیقضی ما استطاع، جتنی اس کی طاقت ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے، کنٹرول کرے، منہ کو کھلنے نہ دے۔ فلیقضی ما استطاع، کیوں بھی کھلنے نہ دے؟ بتائیے آپ میں سے کیوں کھلنے نہ دے؟ ہاں، شیطان داخل ہوتا ہے۔ اب یہاں تو کھلنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ ڈکار دیتے ہیں نماز میں ٹھہر کر کے، یہاں جمائی کی بات کر رہے ہیں، کیا کھا کر آئے ہیں، ایسی بدبو نکلتی ہے باہر منہ سے کہ ڈکار دیتے ہیں ٹھہر کر کے باقاعدہ زور سے، اور اس کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں شاید میری گیس باہر نکلی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی عجیب بات ہے اور عبرت پکڑنے والی بات ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جمائی ہمارا کنٹرول نہیں ہے، اس پر نکل جاتی ہے باہر، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر نکلتی ہے تو دباؤ اپنے منہ کو، کنٹرول رکھو اپنے منہ پر، کہیں ایسا نہ ہو بھائی تمہاری جمائی نکالنے کی وجہ سے بازو والا اس کو تکلیف محسوس ہو، اس کو گندگی سمجھے۔ یہاں کہا جا رہا ہے کہ جمائی بھی آپ نماز کی حالت میں لے نہیں سکتے، پوری طریقے سے کنٹرول کریں گے، اگر لیتے ہیں تو سمجھیے آپ کے پیٹ کے اندر شیطان داخل ہو رہا ہے۔ یہ 5ویں چیز ہے جو نماز میں نہیں کرنی۔ آخری چیز کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو امام مسلم نے بھی امام بخاری نے دونوں اس حدیث کو روایت کیے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخصر فی الصلاۃ، نماز کے اندر کسی بھی قسم کا ٹیکا لینے سے، یہاں پر خسر بولتے ہیں
यहाँ हाथ रखने को, कमर पर हाथ रखने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की हालत में रोका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस एक बात में हम लोग कामिल हैं, अल्लाह का शुक्र है। इस एक बात में, इन आने वाली 6 बातों में से 5 बातें हम लोगों के अंदर मौजूद हैं। उन 5 बातों को छोड़ने की जरूरत है। एक बात में हम लोग थोड़ा बहुत, उसमें भी गर्रे में आने की जरूरत नहीं कि हम हदीस पर अमल कर रहे हैं बोलकर, थोड़ा बहुत बेहतर है कि हम लोग कमर पर हाथ नहीं रखते, लेकिन कहां कहां रखते हैं, अल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो ये 6 चीजें हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में कैसे खड़े होना है, क्या क्या नहीं करना है, वो बताया। इंशाअल्लाह कल नमाज में क्या क्या कर सकते हैं, इंशाअल्लाह मैं कल हदीस की रोशनी में बयान करूंगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वसल्लल्लाहु अलैहि